کسی کی طرح نہیں ہوں، کوئی میری طرح نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا انی عالم و ما لا تعلمون، عالم و ما لا تعلمون کا راز عبد القادر جیلانی ہے۔ فرماتے ہیں میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوں، میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوں۔ غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں جب نوح کی کشتی چلنے کے لیے نکلی تھی اس وقت بھی عبد القادر نوح کی کشتی میں موجود تھا۔ فرماتے ہیں جب نار نمرود ابراہیم پر گلزار ہوئی اس وقت میں حضرت ابراہیم کی پشت میں موجود تھا۔ وہ غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے میرے ساتھ، میرے اللہ کے ساتھ خاص تعلقات ہیں، اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں میرے اللہ نے مجھ سے 70 مرتبہ وعدہ کیا ہے عبد القادر جو تجھ سے محبت کرے گا اس کو اس وقت تک موت نہیں دوں گا جب تک کہ اس کو توبہ کی توفیق نہ دے گا۔ تیرے ماننے والے کو پہلے توبہ کی توفیق دوں گا اور اس کے بعد پھر اس کو موت عطا کروں گا۔ یہ سرکار غوث پاک ہیں، صرف ہم نہیں، آپ نہیں، بڑے بڑے اولیاء ان کی بارگاہ میں خراج پیش کرتے ہیں۔ آئیے ان کی بارگاہ میں خراج جب غریب نواز پیش کرتے ہیں تو اس طرح پیش کرتے ہیں۔ غریب نواز جس کی منقبت لکھے وہ شان غوث اعظم کی شان۔ غریب نواز لکھتے ہیں یا غوث معظم نور خدا، مختار نبی مختار خدا۔ سرکار غوث پاک کو صرف غوث ہم ہی نہیں مانتے، ہندوستان کا سلطان جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہے وہ بھی انہیں غوث کہہ کر کے پکار رہے ہیں، کہتے ہیں یا غوث معظم نور خدا، مختار نبی مختار خدا، سلطان تو عالم قطب اولا، حیرات جلالت ارض و سما۔ یہ عبد القادر جیلانی اللہ کے ساتھ کیسے گفتگو کر سکتے ہیں؟ ہاں ویسے ایک شاعری انداز میں کوئی کرتا رہے وہ تو شاعر بھی کرتا رہے، وہ تو آپ کرتے رہے، وہ تو ہم جس طرح مولا علی کا قول ہے کہ جب میری خواہش ہوتی ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میری خواہش ہوتی ہے اللہ مجھ سے گفتگو کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ واقعی قرآن تو لگتا ہے کہ جیسے اللہ ہی گفتگو کر رہا ہے بندے سے، ان معنوں میں تو ٹھیک ہے، لیکن وہ تو آپ شیخ عبد القادر جیلانی کے انہوں نے جو واقعات نقل کیے ہوئے ہیں وہ تو لگتا ہے ڈائریکٹ ان سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو اب مجھے اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ غلام احمد قادیانی دجال کا کیا قصور ہے، اگر یہی کچھ آپ نے باقی بابوں کے لیے بھی ماننا ہے، ابھی میں چشتی رسول اللہ، اشرف علی تھانوی رسول اللہ کی تو بات ہی نہیں کر رہا نا، وہ تو ہے ہی بہت بڑے لیول کا فراڈ۔ یہاں پہ دیکھیں ڈائریکٹ گفتگو، عبد القادر جیلانی نے کہا کہ اچھا یوں اللہ یوں کر لے، اللہ نے آگے عبد القادر جیلانی کو یہ جواب دیا۔ یہ لوگ ٹھیکیدار بنے ہوئے ختم نبوت کے، کانفرنسیں کر رہے ہیں، یہ کون سی باتیں ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جی وہ گفتگو کی عبد القادر جیلانی کی اللہ سے گفتگو ہے، اور انبیاء کرام کو منوانا تو دین کو منوانا ہے، بزرگوں کو منوانا دین کو منوانا نہیں ہے، بلکہ بزرگ تو خود انبیاء کا دین بتانے کے لیے آتے ہیں، یہ بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں۔ اس طرح تو آپ کچھ بھی کر لیں گے، آپ تو کل کو کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو یہ فلاں بزرگ بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، مادر ذات ولی جسے کہتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں آپ جس دریا کے کنارے سے گزرے کہتے ہیں جی اے پل بزرگاں نے قبر تو نکل کے جناب بم پھڑتے سن، اتنا ہی پل سلامت نے، اور سر پل ودی میرا نہیں سلامت، پل سلامت نے اس وجہ نال اگر بزرگ ایڈے جو ہوندے تے پل بنا لیندے، پل بنائے تے انگریزاں نے۔ وہ جو لاکھوں روپیہ حکومت کا لگتا ہے ہر سال سینڈ بلاسٹنگ کے ذریعے اس سے کروئن ریموو کی جاتی ہے، اس کے بعد اس پہ نیا پینٹ کیا جاتا ہے، وہ جو آپ نے تنخواہ پہ ملازمین بچارے رکھے ہیں نا پینٹ مارنے والے، انہوں نے پل بچائے ہوئے ہیں، بزرگوں نے نہیں پل بچائے ہوئے۔ یہ سائنٹیفک فینومینا ہے پیورلی پل نو بچانا، تو انہوں کے پتا۔ خیر میں پھر اور طرف چل پڑوں گا کیونکہ میں نے تو فی البدی گفتگو کرنی ہوتی ہے نا۔ کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے آپ کے دماغ میں ڈرل کر، ایک بار ڈرل ہو کے میں نے خود نہیں گھسنا، ڈرل میں نے کر دی نا خود بخود، یہ اللہ نے دماغ ایسے فطرت پہ چیز بنائی ہے کہ سچائی قبول کرتی ہے، مجھے تو گھسنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں ڈرل میں نے ایک دفعہ کرنا ہے کیونکہ انہوں نے دماغ بند کیے ہوئے ہیں، شاہ دولت چوہیاں جس طرح ہوتی ہیں نا
ਉਹ ਬਣਾ ਛੜਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। बस एक बार सुराख हो गया, फिर देखो किस तरह दड़ 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 बीच हक पहुंचेगा। और उसके लिए जाहिर है कि आप किसी के बंदे के दिमाग में ड्रिल करें तो थोड़ी बहुत दर्द तो होती है ना, छोटे से ऑपरेशन की भी इतनी होती है, और ये तो सदियों के दिमाग बंद हुए हैं। तो पुराना ऐसे आपको पता है ना, वो पुराना अगर आपको बोल्ट खोलना पड़ जाए ना तो खाली रेंच से नहीं खुलता, क्या करना पड़ता है, हथौड़ा भी मारना पड़ता है। ये ਰੈਂਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਚਲਾਣਾ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਥੋੜਾ ਵੀ ਮਾਰना ਪੈਂਦਾ है। फिर थोड़े थोड़े ਜਿਹੜੇ पुराने नट ਜਿਹੜੇ कसे हुए ना जंग आलूद, तो ये ढीले होते हैं, उसके लिए बातें करनी पड़ती। तो ये बिल्कुल मेरे भाई फरिश्तों को तो पता ही नहीं है, ये कहानियां जो आप लोग बयान कर रहे हैं, फरिश्तों को तो अल्लाह ने 2 ऑप्शन दिए हैं कि अगर किसी की कब्र में जाना है तो 3 सवाल करने हैं, अगर वो जवाब दे दे तो उसके लिए फिर इनाम है, और जो जवाब नहीं देगा उसके साथ शेख अब्दुल कादिर जिलानी क्या कुछ भी नहीं, ज़मीन आसमान की सारी मखलूकात मिल के भी किसी इंसान को अज़ाब कब्र से नहीं बचा सकती। शेख अब्दुल कादिर जिलानी कैसे लड़ सकते हैं? लेकिन ये तो किताबों का दीन है ना, सही बुखारी में मौजूद है, जामिया तिरमिज़ी में मौजूद है, सुनन नबी दाऊद के अंदर मौजूद है, कब्र के जो सवालात आए हैं, और वो भी अक्सर 3 सवाल पेश करते हैं, असल में 4 सवाल हैं, और चौथा सवाल उसकी जान है। तो ये आपको सारे कंबाइंड फॉर्म में मिशकात की पहली जिल्द में अज़ाब कब्र वाले चैप्टर में मिल जाएंगे, सही बुखारी के अंदर मौजूद है। बुखारी में तो एक सवाल का जिक्र है जो फाइनल सवाल है नबी इस्लाम के बारे में, मा कुंता तक़ूलु फी हाज़र रजुल, इस मर्द के बारे में तू दुनिया में क्या कहा करता था। लेकिन अबू दाऊद में है, पहला सवाल होगा मर रब्बु का, तेरा रब कौन है, मा दीनों का, तेरा दीन क्या है, और तीसरा सवाल यही मा कुंता तक़ूलु फी हक्की हाज़र रजुल, इस मर्द के बारे में तू दुनिया में क्या कहा करता था। मुस्नद अहमद में ये भी अल्फाज हैं कि वो कहता है अय्युर रजुल, किस मर्द के बारे में आप पूछ रहे हैं। तो ये तो देवबंदी और बरेलवी तो कहते हैं कि रसूलुल्लाह कब्र में आ जाते हैं, देवबंदी कहते हैं नहीं तस्वीर दिखाई जाती, खुद नहीं आते, बरेलवी कहते हैं नहीं खुद आ जाते हैं। तो वो फिर क्यों मुर्दा पूछता है भी किस मर्द के बारे में, अगर सामने खड़े हो नबी इस्लाम। चले इसके जवाब में फरिश्तों कहना चाहिए जो आपके सामने खड़े हैं। अबू दाऊद और मुस्नद अहमद के अल्फाज हैं अल्लज़ी बुइसा फीकुम, उस मर्द के बारे में तुमसे पूछ रहे हैं जिसको अल्लाह ने तुम में मबूस किया था पैगंबर बनाकर। तो वो कहता है हुआ मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो अल्लाह के रसूल मोहम्मद, वरना तो कहे कि हादा मोहम्मद रसूलुल्लाह, और फरिश्ते भी कहेंगे इस मर्द के बारे में पूछ रहे हैं, वो कहेंगे नहीं वो जो तुम में पैगंबर बन के आए थे। तो तीनों सवालात के जवाब जो मोमिन देता है, तो अबू दाऊद के अल्फाज हैं कि फरिश्ते पूछते हैं कि तुझे कैसे पता चला इन सवालात के बारे में। एक चौथा सवाल है, इस तो बाद बाबे खत्म किताबां शुरू। वो कहता है मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी थी तो मैंने अपने पैगंबर के हक होने की तस्दीक की। अल्लाह की किताब एक दफा सूरह फातिहा 3 दफा सूरह इखलास पढ़ के नहीं बख्शी सी, अल्लाह की किताब पढ़ी थी, यानी उसके कायद। तो ये है असल जान, तो जो अल्लाह की किताब पढ़ता नहीं। और बुखारी में अल्फाज हैं जब मुनाफिक से सवाल होते हैं, और मुनाफिक की टर्म या फासिक की टर्म उस मुसलमान के लिए इस्तेमाल होती है जो बस नाम का मुसलमान होता है, शनाख्ती कार्ड वाला। तो हर सवाल के जवाब में कहता है हाई हाता ला अदरी, हाय अफसोस, मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। तो फरिश्ते कहते हैं कि तूने खुद पढ़कर समझने की कोशिश क्यों नहीं की, या किसी ऐसे शख्स से समझने की कोशिश नहीं की जो दीन को जानने वाला था। और वो ये भी कहता है आगे हाय अफसोस, मैं वही कहता था जो लोग कहा करते थे, सुन सुना के सुननी टुन्नी, ये भी कहता ना, और जी सीधे बचपन तो वही सुने। तो फरिश्ते कहते हैं तूने खुद समझने की, पढ़ने की, या किसी ऐसे शख्स के पास, अगर तू अनपढ़ था क्यों नहीं गया जिसने तुझे बात समझा दी होती। उसके बाद बुखारी के अल्फाज हैं जब वो सवालात के जवाबात नहीं देता तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी नहीं आते। अब ये कहेंगे तो हदीस में लिखा ही नहीं हुआ। सर लिखा हुआ है, ये मैंने निकाला है उसमें से।
کیونکہ جب شیخ عبد القادر جیلانی آئیں گے تو ان کو آنے سے روکنے کے لیے مجھے ہی آنا پڑے گا نا. آپ کہیں گے کہ آئیں گے تو وہ حدیث میں تو نہیں لکھا ہوا, تو میں کہوں گا کہ نہیں آئیں گے کیونکہ حدیث میں نہیں لکھا ہوا, تو حدیث میں ہی ہوا نا. تو جب اسے سوالات کے جوابات نہیں آتے تو فرشتے اسے ایک لوہے کا ہتھوڑا مارتے ہیں اور اس کی چیخو پکار زمین و آسمان کی ساری مخلوقات سنتی ہیں سوائے جنوں اور انسانوں کے, کیونکہ اگر وہ سن لیں تو پھر وہ امتحان ختم ہو جائے گا. امتحان تو ہے نا, ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر, بے شک جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت اور بڑا اجر. اب مجھے بتائیں, جب شیخ عبد القادر جیلانی وہاں پہ گئے ہوں گے تو اللہ نے تو پہلے ہی سائن کیا ہوا ہے کہ جواب دینا ہے کوئی, تو مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ 70 ہاتھ دائیں بائیں آگے پیچھے اس کی قبر کھول دی جاتی ہے, اور جو جواب نہیں دیتا اس کو تو یہ تھوڑا پڑتا ہے. اور مسلم شریف میں ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں یوں مل جاتی ہیں, جامعہ ترمذی میں الفاظ ہیں, ایک دوسرے میں داخل ہو جاتی ہیں, اور اس کا یہ عذاب کا سلسلہ مسلسل جاری رہتا ہے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال, آمین. یہ بخاری مسلم دونوں میں دعا موجود ہے, تھوڑے سے الفاظ کی چینج کے ساتھ نبی علیہ السلام نے یہ دعا تعلیم فرمائی ہے. بلکہ مسلم شریف میں تو یہ الفاظ ہیں, جب آپ یہ دعا تعلیم فرما رہے تھے تو آپ ایک جگہ سے گزرے جہاں کچھ قبروں میں عذاب ہو رہا تھا, تو حضور علیہ السلام فرمایا تمہیں بھی قبروں میں آزمایا جائے گا, سب کے سب عذاب جہنم سے اللہ کی پناہ مانگو, عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو. یہ حضور نے انہیں تعلیم دی. اور اس مسلم شریف کے الفاظ ہیں اس حدیث کے اندر, نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ میں تمہیں عذاب قبر سنوا دوں, دکھا نہ دوں, سنوا دوں اللہ سے دعا کر کے, لیکن پھر مجھے خدشہ ہوا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دو گے, اس خوف سے کہ اتنا عذاب قبر ہوتا ہے. تو صحابہ کرام نے تو عذاب قبر دیکھنا تو دور کی بات ہے, سنا بھی نہیں, اور یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کو قبر کا کشف ہوتا ہے. یہ فرق دیکھنا, تو اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام سے, اہل بیت سے اپنے بزرگوں کو بڑا سمجھتے ہیں. اس کو بھی چھوڑ دیں, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے, آپ کا خچر بدک گیا. اب ادھر وہ کہتے ہیں دیکھیں جی حضور علیہ السلام جس خچر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کو علم الغیب آ جاتا ہے, تو بزرگوں کو کیوں نہیں آتا؟ ایوی کر دینے. اس لیے آتا ہے کہ سر بزرگ جو ہے نا وہ انسان ہے, اگر ان کو علم الغیب کا ماننا ہے عقیدہ تو ان کو پھر آپ کو پہلے خچر بنانا پڑے گا, کیونکہ بخاری میں الفاظ ہے کہ جنوں انس کے علاوہ ہر مخلوق عذاب کو سنتی ہے. تو بزرگوں کو اگر عذاب قبر سنوانا ہے تو ان کو پہلے جانور بنوائیں. خچر نے سن لیا تھا تو صحابہ کرام نے تو نہیں سنا, تو وہ خچر افضل ہو جائے گا صحابہ سے؟ نہیں میرے بھائی, اس لیے کہ خچر کو اللہ نے ڈومین دیا ہے. جیسے ایک چڑیا اڑ سکتی ہے لیکن کوئی بزرگ نہیں اڑ سکتا. یہ تو کہتے ہیں نا انسان اشرف المخلوقات ہے, تو بزرگوں کے سارے مرید چڑیا سے تو افضل ہوئے نا, تو پھر سارے بزرگ اڑنے چاہیے نا, بزرگوں کے مرید بھی اڑنے چاہیے. چڑیا سے افضل ہے نا؟ کہیں گے نہیں بزرگ بھی نہیں اڑ سکتے. سر چڑیا کو اللہ نے یہ کیپیبلٹی دی ہے, انسان کو نہیں دی, اس کا ڈومین لاتا ہے. تو خچر بدکا, تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ یہ 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے, اور کسی بڑی وجہ سے نہیں. ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, دوسرا چغلی کھایا کرتا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ٹہنی توڑ کر اس کے 2 ٹکڑے کر کے 2 قبروں پہ لگائے, اور فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی. یعنی حضور کی ہاتھوں کی برکت, حضور کی شفاعت کی وجہ سے. یہ ساری حضور کی شفاعت ہے. اوڑیان نے لاکھ نو کلمہ پڑھایا, او سر چھڑ دیو. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا, ہم نے دیکھ لیا. آپ کی تو سٹوریاں کتابوں میں اکثر جعلی نکل آتی ہیں, یہ تو ویڈیو بنی ہوئی ہیں, اور ان کو غریب الوطنی کی زندگی گزارنی پڑ رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنا مسکن چھوڑنا پڑ گیا. تو ان لوگوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ولی اللہ کیوں نہیں مان لیا؟ اس نے نہیں کلمہ پڑھایا. تو پھر آپ کو کہیں گے نہیں فاسق سے بھی دین کا کام لیا جا سکتا ہے. اچھا دوسرے فاسق ہو گئے تو اڈے کلمہ پڑھاونتے اولیاء اللہ ہو جان. کسی کو کوئی ٹائٹل نہ دے میرے بھائی, سب کے سب فالوور ہیں. اللہ چاہے انگریزوں سے قرآن پرنٹ کروائے, اللہ تعالیٰ چاہے کسی مسلمان سے پرنٹ کروائے, اصل چیز ہے آپ نے کتابوں کو فالو کرنا ہے.
اور صرف ان بابوں کو ماننا ہے جو کتابوں کو مانتے ہیں. اسی کو ہم نے سافٹ انداز میں کہا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. بابے مانتے تو اسی خدا کو ہیں, لیکن کتابوں والی کوالٹیز کے ساتھ نہیں, اپنی من گھڑت توہمات کے ساتھ. اور یقین کر اس نعرے کا اگر تو واقعی دل سے ورد کرے گا, ایک دن آئے گا تیرے اندر سے آواز نکلے گی, کیا نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی.